انفو ٹی وی 001 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں، آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فلو کے بعد اگر انسانوں میں سب سے زیادہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ دانتوں میں کیوٹی بننا ہوتا ہے۔ کیوٹی کیا ہوتی ہے، دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے۔ اکثر پیشنٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم دن میں 2 یا 3 مرتبہ برش کرتے ہیں، حالانکہ 2-3 مرتبہ برش کرنے کے بعد بھی یہ کیوٹی یا کیڑا کیوں لگ جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کی ڈائٹ کی فریکوینسی کتنی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کیوٹی لگنے کا بہت ہی بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے 100 گرام شوگر لی ہے اور آپ ایک دن میں وہ 100 گرام شوگر کنزیوم کر لیتے ہیں یعنی کھا لیتے ہیں، تو آپ کے دانتوں میں کیوٹی بننے کا جو پروسیس ہے وہ صرف اور صرف 1 مرتبہ ہوگا۔ اگر یہی شوگر 100 گرام ہے تو اگر آپ 10 مرتبہ اسے 10 گرام کر کے کھائیں گے تو آپ کو کیوٹی لگنے کے چانسز 10 مرتبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہی فنامنا ہمارا ڈائٹ کے ساتھ ہے، یعنی خوراک کے ساتھ ہے۔ آپ فروٹ استعمال کر رہے ہیں یا آپ چپس استعمال کر رہے ہیں، کیکس، روٹی، بیکری آئٹم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنی فریکوینسی سے ڈائٹ لے رہے ہیں۔ جتنی ڈائٹ لینے کی فریکوینسی ہوگی، یعنی کہ فریکوینسی ہوگی، جتنی مرتبہ آپ زیادہ مرتبہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو کیوٹی بننے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ ہے جناب ڈائٹ ریلیٹڈ۔ اس صورت میں کیوٹی کہاں بنتی ہے؟ دانتوں کے درمیان میں، کیونکہ خوراک کے اجزاء دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں۔ یہ چیک اپ کے بعد فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ڈائٹ فریکوینٹی کتنی ہے یا اس کی برشنگ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی برشنگ ٹیکنیک بہتر نہیں ہوتی، ان کے دانت کے اندر اور باہر کی طرف کیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں برش کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ اگر برش کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ 2 میجر فیکٹر ہیں کیوٹی لگنے کے۔ ایک تو آپ کی ڈائٹ کی جو فریکوینٹی ہوتی ہے، یہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈائٹ کتنی مرتبہ لیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ دیکھیے گا آپ کے برشنگ کا طریقہ شاید بہتر نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ اور وجوہات میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ دانتوں کا ٹیڑھا ہونا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں گے تو بھی کیوٹی لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف اگر آپ پیسٹ کو لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد منہ میں جھاگ سی بنا لیتے ہیں، جھاگ بنانے کے بعد ہر ایک حصے کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے تو پھر بھی کیوٹی لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ جو دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں انہیں ڈینٹسٹ کو چیک کروانے کے بعد انہیں سیدھا بھی کروایا جاتا ہے۔ تو جب سیدھے ہو جائیں گے تو اس سے کیوٹی بننے کا پروسیس جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لوگوں کو پراپر برش کرنے کی ٹیکنیک نہیں آتی، انہیں ہم ایک مشورہ دیتے ہیں اور انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کیسے یہ کیا جائے۔ برش کون سا استعمال کرنا ہے، کتنی دیر ایک برش کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ختم کر دینا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے دانت میں 2 یا 3 کیوٹیز ہیں تو آپ سے یہی کہا جائے گا کہ آپ اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی چیک کروائیں۔ اگر آپ ہائی کیری پیشنٹ ہیں تو آپ سے یہ کہا جائے گا کہ 2 سے 3 مرتبہ 2 سے 3 ماہ بعد آپ اپنے ڈینٹسٹ کو ضرور چیک کروائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ کیوٹی زیادہ پروگریس نہ کرے اور آپ اس سے بچ پائیں۔ اگر یہ زیادہ پروگریس کر جائے تو پھر یہ چیز روٹ کنال تک پہنچ جاتی ہے، اس سے دانتوں کے اندر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پینفل سچویشن ہوتی ہے، اس میں یا تو دانت کو ڈیڈ کرنا پڑتا ہے یا پھر نکالنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں دانتوں کے متعلق کیوٹی لگنے کی، میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اس میں کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔